چلتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے پورا لائف سٹائل ہے. یعنی اب وہ مہینہ اس طرح تو نہیں ملے گا نا رمضان کے علاوہ، لیکن اب آپ ڈیلی سمجھیں کہ بس آج میں اپنے رب کو راضی کروں گی انشاءاللہ، اور میرا رب میری مدد کرے گا. اور اب نماز کا وقت ہے تو نماز اچھی، اب لوگوں سے ڈیلنگ کے بعد آئی ہے تو وہاں پہ بھی اچھے طریقے سے بات کر لی، اپنا بھی خیال رکھا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چیز بھی بتائی ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفع بخش علم پہ بھی توجہ دینی چاہیے. آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، سمجھتے نہیں، ان کو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ میں نے اس پورے سال میں قرآن کو اچھی طرح سمجھنا ہے. جب میں اگلے رمضان میں انشاءاللہ دوبارہ سے اپنی عبادات پہ توجہ دوں گی، دوبارہ سے جب اپنی چارجنگ کرنے لگوں گی تو میرا فون لیٹسٹ ماڈل کا ہوگا. مجھے جتنا اس وقت قرآن سمجھ آتا ہے یا دین کی سمجھ ہے، اس وقت مجھے اس سے زیادہ سمجھ ہوگی. یہ پورے سال کا اب آپ کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لیا، اب اس کو ہم نے رکھ دیا، بیٹا جب اگلے سال رمضان شروع ہوگا تو یہ مجھے اٹھا کے دے دینا، میری الماری میں سے نکال کے لے آنا. نہیں، یہ اب آپ کا ساتھی ہے، یہ ہر وقت ساتھ ہوگا. اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کے اوپر اور غور و فکر کرنا، مزید چیزیں سیکھنا، مزید لالچ کرنا. اچھا، اس کے علاوہ دنیا کے اور نفع بخش علوم جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اور میں اس کو پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھوں، اور دیکھوں کہ میں امت مسلمہ کو کہاں کہاں فائدہ دے سکتی ہوں، میں اپنے لیے کہاں کہاں صدقہ جاریہ بنا سکتی ہوں، اور ہر وقت یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو قبول کر لے. اچھا جی، یہ تو وہ کام ہو گئے نا جو کرنے والے تھے اور ہم نے کرنے، اور اس میں اور بھی آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، بہت آپ کو ورائٹی مل جائے گی جو آپ لا سکتے ہیں. دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو غیر فائدہ مند کام ہیں آپ نے اپنے آپ کو ان سب سے بچا کے رکھنا ہے. سب سے پہلے اس میں حرام کام ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ وہ حرام ہیں، ان میں میں نے انوالو نہیں ہونا. کیا بولنے میں حرام، کیا پہننے میں حرام، کیا استعمال میں حرام، کیا آنکھوں کے لیے حرام، کیا ہاتھوں کے لیے حرام، کیا چل کے وہاں جانے کے لیے حرام. میں نے وہ کام نہیں کرنے. وہاں پہ میں ہینڈز اپ، وہاں پہ میں کہہ رہی ہوں سوری میں نہیں کر سکتی. چاہے برادری کر رہی ہے، چاہے رشتہ دار کر رہے ہیں، میں نے کسی سے لڑنا نہیں، میں نے جھگڑنا نہیں، لیکن یہاں میری بریک لگ گئی ہے. مکروہ کاموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا. کبیرہ گناہ جاننا کون کون سے. آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بچوں کے ساتھ جتنے جھوٹ بولتے ہیں، بچے کو لائیں گی، روز کی یہ کہانی ہے، ٹیکا لگا دیں، اس کے بھائی کو بھی لگاتے. ہم نے اسے بتایا تھا تم شرارت کرو گے تو ٹیکا لگے گا. بتائیں آپ مجھے کیا شرارت کرنے پہ ٹیکا لگتا ہے؟ نہیں. تو جو بول رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے. اور پھر ماں کو اگر بتاؤ تو وہ کہتی ہے اس پہ اثر کون سا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو صحیح کتنا ڈھیٹ بچہ ہے. مطلب بجائے اس کے کہ وہ خود شرمندہ ہوں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اپنے بچے سے. اچھا چلو ہوم ورک کر لو، اس کے بعد ہم مارکیٹ جائیں گے. اگر ہسبینڈ نے پیچھے سے اشارہ بھی کیا کہ میں نہیں ابھی جا رہا مارکیٹ لے کے، تو ان کو کہا آپ چپ رہیں، میں تو ہوم ورک کرانے کے لیے کہہ رہی ہوں. ہاں، تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارے لیے کبیرہ گناہ لکھا جائے گا. ہمارے بچے کیوں نہیں ان کی اصلاح ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اس قسم کے کام بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے. غیبت دیکھیں کرنے کا ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلے. اگر کسی کی خدا نخواستہ کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کوئی لگتا ہے ڈیورس ہے، سپریشن ہے، ہوا کیا تھا، اور اگر وہ کہہ دیں بس اللہ کا حکم نہیں تھا، اس وقت تو ہم چپ کر جاتے ہیں کہ اب یہ اللہ کو بیچ میں لے آئے ہیں تو میں کیا بولوں. بعد میں ضرور کسی کو فون کر کے کہتے ہیں نہیں بات کیا ہوئی تھی ذرا پتہ لگاؤ، بڑی بات ہے، ایک جملے میں بول گئی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ضرور کچھ ہوا ہے، ذرا پتہ کرو. کیا ضرورت ہے ایسی باتیں، ایسی چیزوں کا پیچھا کرنے کی؟ اگر آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے تو آپ عبادت کریں. آپ اس کا اندر ذکر نہیں کرتی ہیں، آپ اللہ کو کم یاد کرتی ہیں کہ سارا دن آپ کو ٹو لگانی پڑتی ہے لوگوں کی کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس قسم کے اس کے معاملات ہو رہے ہیں. اور ایون چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ ایک دن ان کا بھی پہاڑ بن جاتا ہے پورا. آپ اگر ایک لباس لینے جاتے ہیں اور اس میں ذرا سی ایک تار کھینچی ہوتی ہے دھاگے کی جو نظر بھی نہیں آتی، تو ہم کہتے ہیں نہیں نیا پیس نکال کے دو، یہ ڈیفیکٹو ہے. بچہ آپ کا
ٹیسٹ میں 99 نمبر لیتا ہے تو ہم اس کی وہ پٹائی کرتے ہیں 99 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں اللہ ایک نمبر تم نے کیوں کٹوایا, تمہیں نہ دیکھ کے کام کرنا چاہیے تھا, 99 لے لیے, ایک نمبر کٹ گیا, 100 آ جانے تھے اس کے. اور خود ہم کہتے ہیں میں تو کوئی بات نہیں 5-10% پہ رہ لوں کافی ہے. نہیں, ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ہر گناہ کے بارے میں محتاط رویہ رکھنا ہے. یہ چھوٹا گناہ بھی ہے, کیونکہ جب آپ کی چھوٹے گناہوں کے لیے سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے نا, تو پھر بڑے بڑے گناہ بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں. تیسری چیز جو کرنی ہے آپ لوگوں نے, جن کو چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہو ان چیزوں پہ بھی توجہ دینی ہے. ابھی سے لسٹ بنائیں, کون کون سی چیزیں جن کو چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہوگا, ذرا بتائیں کوئی چیزیں. موبائل فون, اس کا استعمال کم کرنا ہے. دیکھیں چھوڑ تو سکتے نہیں, اس لیے کہ آج کل کی یہ ضرورت بن چکا ہے, لیکن اس کے استعمال کو کم کر سکتے ہیں. اور کون سی چیزیں چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ جی ٹی وی چھوڑ تو نہیں سکتے, اگین اس میں کوئی اچھی چیزیں بھی کئی دفعہ آتی ہیں, لیکن اپنے آپ کو اس سے بچا کے کوئی اصلاحی کام کی طرف لے جانا, یعنی کہ جو ہر طرح سے اللہ کی حدود توڑ رہی ہیں اور اس میں جو کانسیپٹس دے رہے ہیں. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں میں اچھی بات اس میں سے سیکھ رہی ہوں, لیکن اس میں جو بہت سارے غلط کانسیپٹ اتنے شوگر کوٹ کر کے اور لپیٹ کے ہمیں دیے جاتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہم ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری شادیاں جیسے ہوتی ہیں, کیوں ایسے ہوتی ہیں؟ ہمارے گھروں کی ڈیکوریشنز کیوں بدلتی جا رہی ہیں, کیوں اتنی گلیمرس ہوتی جا رہی ہیں؟ یعنی کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اور ہم ایسی وال ہینگنگس اور ایسا ڈیکور لا کے رکھتے ہیں جس سے پتہ نہیں کتنے گھر والے لوگ جو ہیں ان کا پیٹ بھر سکتا ہے. کیوں ناشکری, بے صبری ہے, اس لیے کہ کسی نہ کسی ڈرامے میں وہ ہیروئن ڈائلاگ بول رہی ہوتی ہے, بس اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. یہ بالکل میرے جیسی ہے. ساس ہے تو وہ ڈرامہ دیکھے گی جس میں ساس پہ ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ڈرامہ بس میں دیکھتی ہوں پورے ہفتے میں اور کچھ نہیں دیکھتی. کیوں؟ اس کے بعد اس نے یہی سوچتے رہنا ہے میری بہو بالکل مجھے ایسی تنگ کرتی ہے, اور بہو ہے تو اس کو وہ ڈرامہ اچھا لگتا ہے جس میں ساس ظلم کر رہی ہے. وہ اپنی میاں کو بھی کہتی ہے آئیں ذرا ساتھ بیٹھ کے یہ والا ڈرامہ صرف آپ دیکھیں, اور نظروں میں اشارے کرتی ہے آپ کی امی بالکل ایسے کرتی ہیں. تو ہم نے غیبت کرنے کے بھی خوبصورت انداز ڈھونڈ لیے ہیں. جی, اور کیا چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ بیکار باتیں بہت زیادہ, جو ہم نے بہت لمبی باتیں کرنی ہیں اور کرتے ہی جانا ہے باتیں. اچھا اور سنا اور اس کا سنا. ایک ہوتا ہے آپ جنرلی کسی کا حال پوچھتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے آپ قریت کے پوچھتے ہیں کہ کوئی شادی پہ گیا تو اسے پوچھتے ہیں حق مہر اس کا کتنا تھا. اچھا پھر پوچھا اس کے نندیں کتنی تھیں, دیور کتنے تھے, جیٹھ تھے, چھوٹا بھائی تھا, بڑا بھائی تھا, زیور کتنا دیا, اس کی اماں کو کچھ ڈالا, سادگی سے کی تو کیسے کی. اس لیے نہیں کہ سیکھنے کے لیے, لیکن اس لیے کہ ہم نے اتنی فضول ڈیٹیل لینی ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. آپ لرننگ کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں وہ ضرور پوچھیں. بازاروں میں بہت زیادہ جانا, آپ نے صبح ہی اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ پیسے نہیں ہیں, کچھ پیسے ہی اور دے دیں, اور تھوڑی دیر بعد بہن کا کسی فون آ گیا کہ سنو فلاں جگہ سیل لگی ہے, اور کپڑے بھی اتنے ہیں, سلوانے بھی نہیں ہیں, لیکن نہیں سیل تو نہیں چھوڑ سکتے, وہ جائیں گے ضرور اور خرید کے بھی آ جائیں گے. تو ایسی چیزیں بیکار کرنی, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. لسٹ بنا کے جائیں کہ میں نے یہ چیزیں لینی ہے اور یہ لے کے آنی ہے. غصے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کس چیز کو چھوڑنا؟ حسد کو چھوڑنا. ہم کہتے نہیں میں تو نہیں حسد کرتی. ابھی آپ دیکھیں کوئی آیا, کسی نے کہا فلاں دیکھو وہ شادی پہ آئی تھی بڑی اچھی لگ رہی تھی. ہاں وہ ویسی شو مارتی رہتی ہے, اس کو عادت ہے, وہ ہر وقت دکھاتی ہے کہ میں بڑے اچھے خاندان سے ہوں. تو ہو کیا رہا ہے, اندر ہمارے آگ لگی ہوئی ہے, اور ہم یہ ماننا نہیں چاہ رہے کہ میں اس وقت جیلس ہوئی ہوئی ہوں, مجھے حسد ہو رہا ہے اس سے. تو حسد سے, کینہ سے, بغض سے, غصے سے, تکبر سے, تجسس سے, ان سب چیزوں سے جو فائدہ نہیں دے رہی, ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اچھا ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیا پھر سننے کو ملے گا, تم انسینسٹیو ہو گئی ہو. تو دنیا کے ساتھ جہاں ضرورت ہے وہاں آپ چلیں, جہاں نہیں ضرورت چھوڑ دیں. میں کسی سے جا کے کیوں بار بار پوچھوں آپ کا بچہ کون سی کلاس میں ہے, اس کے کتنے ایز آئے ہیں, اس کے کتنا جی پی اے ہے, اس کے کتنے نمبر آتے ہیں, یہ دودھ کتنی دفعہ پیتا ہے, یہ سیب کتنے کھاتا ہے, کیونکہ پھر میں نے گھر آ کے اپنے بچوں کے اوپر وہ سارے تجربے کرنے. ہاں اگر مجھے واقعی کوئی مشورہ چاہیے, کوئی ایکسپرٹ ہے, میں اس سے پوچھ لوں. ان لا یعنی باتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے دین کا حسن خراب ہو جاتا ہے. یہی ہمارے مسئلے ہیں, کیونکہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا, اب عید کی دعوت, اس کے بعد ایک اور دعوت, اب ایک گھر میں شادی ہوئی ہے, پھر کسی کو ملنے جانا ہے, چھٹیاں ہیں, اب تو جناب ہم نے بڑی عبادت کی ہے, اب ہم جا رہے ہیں, اب وہاں پہ آپ کے پریکٹیکل ٹیسٹ ہیں سارے.
اب اگر آپ کا تقویٰ پورا ریچارجڈ ہے، آپ ہر وقت ہائی الرٹ پہ ہوں گے. اب سارے لوگ بیٹھنے لگے، اب یہ بات ہونے لگی اب میں نے کیا کرنا. یہ آپ کا تقویٰ بتائے گا. آپ کو خود بھی محسوس ہو کہ الحمدللہ میں نے جو رمضان میں سیکھا تھا میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں، میری زندگی اچھی گزر رہی ہے. اور چوتھی چیز آپ نے کیا کرنی ہے، وہ کام جن کو چھوڑنے سے فائدہ نہیں ہے ان کی طرف خاص توجہ دینی ہے. مثلا نمازیں ہی ہیں، ہمارے فرائض ہی ہیں، ہمارے بہت سے اور جو معاملات ہیں، ان سب چیزوں میں آپ نے ایک بڑا محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، ایک صحابی نے آ کے ان سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائیے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقم، پہلے تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے بعد اس پہ جم جاؤ. تو ڈیلی روٹینز ابھی سے اپنی لکھیں کہ میری ڈیلی روٹین کیا ہوگی، غور و فکر کریں ان میں کون کون سی چیزوں میں پہلے مجھ میں جماؤ نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا، میری فرض باتیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی تھیں، میرے معاملات لوگوں سے اچھے نہیں ہو رہے تھے. اب میں نے ان سب چیزوں پہ خاص توجہ دینی ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں جب ہم رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک پڑھتے ہیں اس وقت ساتھ ہی اگر غور و فکر کر لیں سورہ البقرہ کی آخری آیات بھی پڑھتے ہیں. جب ہم یہ ساری باتیں اپنے رب سے کر رہے ہوتے ہیں، ایمان کی اپنی کیفیت کو تر و تازہ کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو بتائیں جو کام ہو گئے اچھے الحمدللہ، جو کام نہیں کر سکی کوئی بات نہیں، کل صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ وہاں سے شروع ہو جانا ہے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا قرآن پاک میں، بہت سے مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھیں گے. ہو سکتا ہے رزلٹ ویسا نہ آئے جیسا ہم چاہتے ہیں. جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو رزلٹ کیا تھا؟ چند لوگ مسلمان ہوئے. آپ اپنے آپ کو بار بار بتائیں گی میرا کام کوشش کرنا ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ گیونگ اپ، میں نے نہیں چھوڑنا، اور نئے دن کا آغاز نئی انرجی کے ساتھ کریں. کیونکہ رمضان کے بعد کی اگر ہم نے پلاننگ نہیں کی تو جو کچھ بھی ہم پلان کر رہے ہیں وہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی سے سوچیں اور ایسا پلان نہ بنائیں کہ بہت ٹاپ کلاس پلان بنایا اور پھر دوسرے دن ہی رونا شروع کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو رہا. سستی اور کاہلی یہ ایک سمجھیں کہ ہمارے اندر دیمک کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں کھا جاتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو بالکل ایک سمپل سی ٹپ دوں گی. اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ دو اپنے اندر سکلز پیدا کریں. ایک کام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک انیشیشن، کسی بھی کام کو شروع کرنا. اکثر لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے. ہم بیٹھے ہوتے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے، اذان ہوگی، اچھا بھی اٹھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں، اچھا ابھی ٹائم ہے 15 منٹ بعد اٹھتی ہوں، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہی، پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں، اچھا ابھی دیکھتی ہوں. بچے بھی یہی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہوم ورک سامنے پڑا ہوا ہے، چیز پڑی ہوئی ہے، اٹھ نہیں رہے. ٹاسک کو شروع نہیں کیا جاتا. کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس لکھنا شروع کرتے ہیں. اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھا کریں. اس کا بڑا پریشر ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اپنے ریوارڈ کو جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں پیچھے لے جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر پش آ جاتی ہے. بچوں کو دیکھیں نا، بچہ آپ کا کہتا ہے ماما آئس کریم لے دیں، ہم کہتے ہیں آئس کریم فریج میں پڑی ہے، تم ہوم ورک کرو پھر ملے گی. تو آپ دیکھیں اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. تو ہم بچوں پہ اپلائی کئی دفعہ کرتے ہیں، اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے. دوسرا جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسکل ہے، ایجنسی اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کام سوچا وہ فوراً کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اول وقت کی نماز کہی ہے نا، اس میں یہی اسکل ہمارا بلڈ ہو رہا ہے، فوراً کرنا. اول وقت کی نماز آپ شروع کر دیں. اگر ہمارے گھروں میں میوزک سنا جاتا ہے لیکن ہم نہیں سننا چاہتے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ اگر نہیں بھی سننا چاہتے، آپ کو ہر جگہ میوزک سنائی دے رہا ہے. اپنے بچاؤ کے لیے تو یہی طریقہ ہے کہ آپ اس پہ توجہ نہ دیں. جیسے قرآن پاک میں بھی ہمیں 2 کانسیپٹ سننے کے بارے میں پتہ چلتے ہیں. ایک آتا ہے ہیئرنگ اور ایک آتا ہے انسائٹ، اندر لے جانا، انٹرنلائز کرنا. کہ آپ سن رہے ہیں ہائی بڑے مزے کا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے گھر میں یہ ماحول ہے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے جگہ جگہ ان کو بتائیں حرام، گناہگار، کافروں والے کا، جہنم میں جانے والے کا،
پھر بچے کیا کرتے ہیں، جو بھی سن رہا ہے، ہسبینڈ بھی سن رہے ہو، کوئی اور بھی سن رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہی ہے، اور ہم ایمان، اسلام اور احسان، وہ سوچ کے ہم کہتے ہیں میں تو ان کو سکھا رہی ہوں، میں تو اتنا کچھ سیکھ کے آئی ہوں. نہیں، اب آپ نے حکمت استعمال کرنی ہے. اب آپ نے لوگوں کو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنا ہے. ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی سے یہ چیزیں آتی ہیں. آپ ان کو آہستہ آہستہ قرآن سے جوڑنا شروع کر دیں، ڈائریکٹلی کسی چیز سے نہ روکیں. اچھا، کوئی قرآن کی مجلس میں نہیں آتا، گھر میں آڈیو لگا دیں، پیمفلٹ رکھ دیں. اللہ تعالیٰ کے نام، کرنے والے کام. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد میں نے اپنے یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے، ان کی ایک کلاس لی تھی، کیونکہ ان دنوں میں پمس ہاسپٹل میں بہت بچے جاتے تھے، وہاں پہ ہیلپ کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس تھے جو وہاں پہ ہیلپ کرتے رہے. بہت سارے بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو میں نے ان سب کو کہا کہ کیا جن دنوں میں آپ ہاسپٹلز میں جا رہے تھے تب، اور وہاں پہ آپ مریضوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو کیا آپ میوزک سنتے تھے ان دنوں میں، فلمیں دیکھتے تھے؟ سب بچوں نے کہا نہیں، ہمارا دل ہی نہیں چاہتا تھا. لڑکے ہیں تو ان کو کہیں ذرا جنازے پہ جاؤ، کفن دفن کا طریقہ سکھائیں. لڑکیاں بھی ہیں، ان کو بھی یہ کام کروائیں، ان کو ہاسپٹلز میں لے کے جائیں، والنٹیئر کروائیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ان کا مزاج بدلتا ہے. تو ہم نے اگر ان کو کہا ہے نہیں، میرے بچے نے تو بس پڑھنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ان کو سب کچھ کرنے دیا، اور پھر ہم صرف لیکچر دیتے رہے، اس سے نہیں ہوگا. فزیکلی آپ کو کچھ کام کروانے پڑیں گے بچوں سے، دعا بہت زیادہ کرنی پڑے گی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، خود بھی اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے جو مزید آپ کوشش کر سکتے ہیں. جتنا بھی ٹائم رمضان کا رہ گیا ہے، اس میں ان ساری باتوں پہ غور و فکر بھی کریں، اور پورا لاہ عمل بنا کے یہاں سے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں. جزاک اللہ خیرن. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.